خدا کا سلام ہو عطا صاحب اور ہمارے نبی سورج صاحب تو اور دیگر اہل دل جو فقط جو جیون کا پہلا مقصد ہے خدا کی ذات کو جاننا چاہتے ہیں. تو میں آ گیا ہوں، آپ جب چاہیں شروع کریں. جناب مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور اللہ کے باغ عدن، آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام میں، ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضور خدا کی سلامتی ہو، کیا ہماری کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ بھی دنیایں موجود ہیں اور کیا وہاں خدا کی بادشاہت آ چکی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کی تعلیمات دوسری دنیاؤں میں بھی پہنچ چکی ہیں؟ خدا کا سلام ہو آپ سب پر. خدا کا سلام ہو آپ سب پر. کیا ہماری کائنات ہماری زمین کے علاوہ بھی دنیا موجود ہیں؟ ہاں، زمین کی طرح اربوں خربوں نہیں بلکہ ان گنت مخلوقات آباد ہیں، اور وہ زندگی اس زندگی سے مل جائے گی جب خدا کی بادشاہت یہاں پر آ جائے گی تو ہم ان سے سیکھیں گے، وہ ہم سے سیکھیں گے. تو وہ جو ظاہری کائناتیں ہیں بڑی ان گنت وہاں پہ خدا کی دنیا آ چکی ہے، اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر آ رہی ہے. یہ ایک ہمارا زمینی جاہل قسم کے لوگ آباد ہیں جن کے دماغوں کے اندر کیڑا ہے، تو اب یہاں بھی آ جائے گی. اس کے بعد پھر اور راز الہی کھولیں گے، اور وہ زندگی جو ہے آسمانوں پہ ظاہر کائناتوں میں، وہ یہ زندگی پھر آ ملے گی. جی ہاں، میری تعلیمات وہاں اس دنیا کی تعلیمات جو ہماری دنیا ہے بہت زیادہ پہنچ چکی ہے، بلکہ جنگل میں عجیب عجیب مخلوقات آتی ہیں اور وہ مجھ سے تعلیمات سیکھ کر پھر اپنے جہانوں میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی ایسی مخلوقات جن کو خبر ہی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے اور تورات کیا چیز ہے، انجیل کیا ہے، وہاں تک وہ تعلیمات پہنچی نہیں، بس نیچے نیچے رہ گئی. تو اب یہ تعلیمات جو ہے وہ آ رہی ہیں جہانوں کی مخلوقات، اور وہ اس تعلیمات سیکھ کر مجھ سے جنگل میں پھر وہ جا رہے ہیں واپس، اور وہ تعلیمات وہ راز الہی بیان کر رہے ہیں. منتر کر کے، جادو کر کے لوگوں کے دکھ درد دور کرتے ہیں، اور ان کی پریشانیاں، بس اپنی پریشانیاں اور دکھ درد دور نہیں ہوتے. میرے پاس انگلینڈ سے اب تو نہیں لیکن پہلے آتے تھے لوگ کہ ہم ہیلنگ کر دیتے ہیں پریشانیاں، دکھ درد. تو پھر تھوڑی سی بات ہوئی گہرائی میں، تو کہنے لگے حضور اپنی پریشانیاں بیان کی کہ ہمیں ایسے ایسا دکھائی دیتا ہے، ایسی ایسی مصیبتیں ہیں ہم پہ. تو اے اندھے، اگر تو خود اندھا ہے تو دوسرے اندھوں کو لے کر بھی تو گڑھے میں گرے گا. تو پہلے اپنی تو بینائی درست کر، اپنی روحانی ہی سے تو دور کر. یہ ایک ایسا فریب ہے جو یہ کرتے
ان لوگوں نے کاروبار کھولے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا ہے پاکستان میں۔ بہت بڑے سید آئے کہ جی ان کے تو کئی ہزار ماننے والے ہیں، اور مجھ سے ملنے آئے، بات چیت ہوئی تو کہنے لگے کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا کچھ روحانی طور پہ بتائیں کہاں تک پہنچے، تو وہ تو نہیں بتا سکے، کہنے لگے کچھ خواب ہیں جو میری جواب نہیں مل سکے، اور کچھ خواب ہیں جو میں اٹھ بیٹھا۔ پھر میں نے بتایا، پوچھا کیا مطلب کا بتایا، کہنے لگے نہیں۔ پھر میں نے سمجھایا، تو بعد میں وہ پتا چلا کہ وہ کرسی ایک دھندا ہے اور اس دھندے کو وہ چلا رہے ہیں۔ تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اپنی پیری مریدی کے اندر، اور پھر یہ قوم بھی تو جاہل ہے، یہ ملنگو قسم کی قوم ہے، تو جاہلوں کے اندر کانا راجے والی بات ہے۔ لیکن یہ کام یورپ میں آگے کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ یہاں جاہل نہیں ہے، وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، تو نہ کوئی ٹونا، نہ کوئی جادو، نہ کچھ بھی نہیں چل سکتا، یہ وہاں چلتا ہے۔ اب پاکستانی جو ہیں، جو اہل دانش تھے، ان کو نکال دیا ہے، بس اب جاہل اور ملنگ رہ گئے ہیں اس قوم کے پاس۔ وہ اس ظاہری کائنات میں تلاش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، جناب روحانی ترقی سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد روحانی دنیا میں سفر کرنا ہے، یا اپنی روح کے اندر کوئی خاص شعور اور طرز فکر پیدا کرنا ہے جس سے ہم خدا کو گہرائی سے جان سکیں، یا یہ کہ اللہ کی ذات کو اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر پیار کرنا ہے؟ کیا یہ عمل یعنی کسی بھی انسان کی روحانی ترقی ایک زندگی میں مکمل ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ جو دنیائی لوگ ہیں وہ اس ظاہری کائنات میں تلاش کرتے ہیں اس چیزوں کو، لیکن جو روحانی ہے ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ جو کوہ مقام کے اندر ہم تلاش کر رہے ہیں وہ کوہ مقام تو میرے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پہ 6 چابیاں ہیں، ہر چابی کا ایک مقام ہے اور ایک حال ہے۔ جسم کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ یہ 70-80 سال کروڑوں 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 سال کی روحانی ترقی کر جاتا ہے، جو روح کے لیے، روح کی دنیا کے اندر کروڑوں سال لگ جائیں، لیکن جسم جو ہے یہ 50 60 70 سال کی زندگی میں ہر روحانی دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اتنی رفتار ہے اس جسم کے اندر۔ اب ہوتا کیا ہے، جسم سجدے میں بلاتا ہے دماغ کو کہ آ تو شامل حال ہو اس سفر میں، تو جب جسم سجدے میں ہوتا ہے تو دماغ جب آتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے، وہ خالص فکر اللہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے جسم اور دماغ قوم مقام کے شعور کو بلاتا ہے جس کا تعلق خدائے واحد سے ہے۔
تو جب وہ شعور کوہ مکاں کا یہ ایسا ہے جیسے انجن ہے اور وہ پیچھے بوگیاں ایسی لگنی شروع ہو جاتی ہیں جس کے اندر مسافر بیٹھتے ہیں. تو اس جسم اور دماغ جو خالص فکر اللہ پاک ہے وہ کوہ مکاں کے شعور کو بلاتا ہے. اور یہاں سے پھر جو سفر شروع ہوتا ہے کوہ مکاں کا سفر شروع ہو جاتا ہے جیسے بادل اور روشنی دوسرے جہانوں میں پہنچ جاتی ہے. اب یہ جسم اور خالص سوچ دماغ کی شعور جو پھیل چکا ہے روشنی یہ ضمیر کے نور کو بلاتا ہے. آواز ضمیر کو یہ ضمیر کا نور جو ہے اسے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے نہ فوج کی نہ عدالت کی. اگر اس میں روشنی آ جائے تو یہ اپنا سفر خود کرتا ہے اور یہاں پہنچ کر جو ہے ملائکہ اور جو اعلیٰ مخلوقات ہیں وہ آ کے ملتی ہیں کشفی انداز میں اور لے کر چلتی ہیں کوہ مکاں کے اندر جنتوں میں. اور صبح شام اس کو رزق دیا جاتا ہے یعنی کہ راز الہیوں سے اس کو روشناس کیا جاتا ہے. اور اب یہ انسان آسمانی ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب ہم آئیں گے خدا کو گہرائی سے کیسے جان سکیں اور کیسے پیار کر سکیں. اب یہی جسم سجدے میں خالص فکر اللہ کو بلایا پھر کوہ مکاں کے شعور کو بلایا جو خدا کی طرف سے چابی ہے اور وہ پھیلا اور نور نکل گیا اور مشاہدہ الہی کی دنیا کو اس نے دیکھا. پھر اس نے ضمیر کو دعوت دی. اب ضمیر کا نور جو پھیلا تو اب دعوتیں شروع ہو گئیں ہے زندہ زمین پر. اب دعوتیں شروع ہو گئیں بہت سے جہان تخلیق کی ہے اس نے. تو اب یہ وہاں پہ پہنچتا ہے وہ جنتیں بھی ہیں وہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں وہاں اس کو راز الہی بتائے جاتے ہیں. اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ راز الہیوں کو جانتا ہوا کہاں پہ پہنچے گا. تو پھر ہوتا یوں ہے کہ اس کے بعد دل کی باری آتی ہے. اب جو دل ہے وہ خدا کو گہرائی سے جاننا چاہتا ہے کہ اس زندگی میں وہ کون سا مطلب ہے یا وہ کون سا مقصد ہے جو سب سے پہلے شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہنچ کر الفت کی زندگی شروع ہوتی ہے خدا کے ساتھ. تو یہاں پہنچ کر جو ہے کہ زندگی اور ظاہری اور باطنی یہ کہاں کیوں شروع ہوئی اس کا حاصل وہ کون ہے جس نے پاس محبت دی اور اس نے پھر زندگی شروع کی. تو اب یہ محبت لے کے سفر کرتی ہے اور اس محبت کا مقام نہیں ہے یہ مقامات سے گزر جاتی ہے. اس کا حال یہ ہے کہ یہ اپنی ہستی کو بھی بھول جاتی ہے کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. اس آتش سوزاں سے میری راکھ چلا دے. تو جہاں سے وجد کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ محبت گہرائی کے سمندر میں راز الہی ہے. بس وہاں پہنچ کر جہاں وجد میں روحانی حصے کھو دے وہاں سے خدا کے نقش قدم کی تلاش ہوتی ہے. آگے آ جائے. اب رہ جاتی ہے روح. آپ نے دنیا میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ محبت بھی ہو جاتی ہے شادی بھی ہو جاتی ہے بچے ہوتے ہیں پیار ہو جاتا ہے لیکن ہارمونی کے مطابقت آ جائے ایک ایسی محبت جس کے اندر
ہمیشہ کے لیے انسان اپنا اصل گھر پالے جس میں اور کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں مطابقت نہیں ہوتی. تو پھر یہ روح جو ہے، یہ ساری چابیاں جو میں نے ابھی بتائی ہیں انسٹرومنٹ، ان کو لے کے پھر سفر کرتی ہے. اور یہ سفر جو ہے اب فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے، اعلیٰ مخلوقات کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر آ کر خدا کی ذات خود ایسی روح کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تو یہاں سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ اب اصل ابتدا ہوئی ہے اس سفر کی، کہ خدا پھر خود سفر کراتا ہے. اور جہاں تک تو آپ نے اپنی کوشش کی، خدا نے آپ کو عنایات کی. اب یہ جو سفر ہے یہ اور عجیب سا سفر ہے، جس میں خدا کی ذات آپ سے محبت میں وجد میں آئے گی، اور ایسے ایسے جہان کھلتے چلے جاتے ہیں کہ جاہل آدمی کو کوئی خبر نہیں ہے. مشاہدہ الہی اور خدا کے سفر کے ساتھ جو تجربات ہوتے ہیں. سوال ایسا تھا، اس لیے تفصیل سے بتانا پڑا. جی حضور شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، مجھے بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اور ایسے اور بھی کئی ڈر ہیں جن کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، موت کا ڈر، قبر کا عذاب وغیرہ وغیرہ. اور میں اپنے نفسیاتی مسائل کو کبھی بھی خود حل نہیں کر سکا، ہمیشہ کسی نہ کسی کی مدد درکار رہتی ہے. کیا آپ کی تعلیمات کے ذریعے میرے اندر کے سارے ڈر دور ہو سکتے ہیں؟ خدا کی ذات کہتی ہے، جب میرے پیار کرنے والے آئیں گے تو موت ہار جائے گی. بڑی عجیب بات کی خدا نے. اور موت کے بعد یہ جو بت کھڑا کیا ہوا ہے عذاب کا، یہ تو ویسے ہی چکنا چور ہو جائے گا. تو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جب خدا کی دنیا شروع ہوگی، خدا کی ذات، تو موت خود آ کر سجدہ کرے گی کامل انسان کو، اور کہے گی کہ خدا نے تجھے 100 سال دیے، خدا کے پیار نے، کہ تو پیار کر اور خدا کے نور سے نور لے لے. تو میں جب آؤں گی، جب تو کہے گا، تو ہماری کتابیں پڑھیں گے آپ، تو خدا نے چاہا تو سارا ہی ڈر ختم ہو جائے گا، اور نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری. اور نفسیاتی مسائل جو ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. جب آدم نے نافرمانی کی تو وہ خدا کو پیٹھ دکھا بیٹھا. وہاں سے 2 خوف آئے، ایک پریشانیاں، خوف، اور ایک غم. وہ پریشانی اور خوف اس لیے شروع ہوا کہ خدا اس کی زندگی میں نہیں رہا، اور غم اس لیے کہ اب وہ جیون کا سہارا کسے بنائے گا. یہی سائنس کہہ رہی ہے آج کل کہ خوف اور غم جو ہے، پریشانیاں، یہ اعصابی نظام پر حاوی ہوتی ہیں، چاہتی ہیں. جیسے باہر سے کوئی فوج آئے اور آپ کی فوج کو شکست دے، یہ حاوی ہوتی ہے دماغ پر. جب یہ اعصاب پر داخل ہوتی ہیں تو اعصابی نظام کے اندر بڑی سائیکولوجیکل، نفسیاتی ہلچل شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے دباؤ میں آ کر مختلف بیماریاں شروع ہوتی ہیں. تو خوف اور غم جب دور ہوتا ہے، جب انسان اندھیرے سے نور میں آئے، تو آپ شروع کریں اور مجھ سے عہد وفا کریں. اگر آپ نے نہیں کیا تو میں دعا کروں گا، یہ ساری نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی ان 3 عہدوں کے اندر.
جی حضور، ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضور آپ پر سلامتی ہو، کچھ عرصے سے آپ کی تعلیمات عزیز و اقارب اور دوست احباب کو بھیج رہا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان تعلیمات سے میں نے خود اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ میرا جواب نہیں میں ہوتا ہے، جبکہ مجھے آپ کی تعلیمات پر دل و جان سے پورا بھروسہ ہے کہ آپ مسیح زمانہ ہیں، خدا کے دل ہیں، اور آپ کی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے بہت سارے دینی ممبران اور انبیاء کو ہوا ہے۔ مجھے آپ سے صرف یہی پوچھنا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں کیا جواب دوں جو سامنے سے مجھے سوال کرنے لگتے ہیں کہ پہلے خود تو خدا کو دیکھ لو پھر ہم سے بات کرنا۔ زندگی ایک سفر ہے محبت الہی میں۔ جب خدا دیکھ لیتا ہے کہ دل کا پھل جو ہے وہ پک چکا ہے، کچی انبیاء نہیں رہی، تو وہ آ جاتا ہے۔ آپ ان کو جواب یہ دیں کہ بھئی میں نے تو لندن نہیں دیکھا، لیکن کروڑوں لوگوں نے لندن دیکھ لیا ہے۔ اگر میں نے نہیں دیکھا تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ لندن ہی نہیں ہے، انگلینڈ ہی نہیں ہے۔ تو ان کو بتائیں کہ ہزارہا لوگوں نے خدا کا دیدار کیا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے آئے کہ ایک ہفتے میں ہی خدا کا دیدار ہو گیا۔ وہ یوں ہوا کہ وہ مدت دراز سے خدا کی تلاش میں تھے، اور ایک آگے اس یقین کے ساتھ کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، تو اب آ چکے ہیں۔ تو جہاد زندگانی میں یہ محبت جو ہے یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو ان کو بتائیں کہ جب تک یہ بیج یہ پانی نہ لگائیں اور پھر اس کی رکھوالی نہ کریں، پھر وہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہ پودا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور جب وہ درخت بنتا ہے تو اپنے پھل لے کے آتا ہے۔ تو ان کو بتائیں کہ یہ میں نے سفر شروع کیا ہے۔ تو بہت سے ایسے ہیں جن کو فوراً مل گیا، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اب سفر شروع کیا۔ تو ان کو بتائیں یہ فیصلے میں نہیں کرتا، جب یہ پھل پک جائے گا میری محبت الہی کا تو خدا کی ذات آ جائے گی۔ یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ وہ کب آپ کے پاس آئے۔ آپ تعلیمات پڑھتے رہیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو دور ہے یہ دیدار الہی کا دور ہے، اور ہزاروں لوگ دیدار کرتے جا رہے ہیں یورپ کے اندر، اور خدا مجھ پہ بھی عنایت کرے گا۔ بس جب یہ بارش ہوگی تو آپ کے دل پر خدا کی محبت کی دیدار الہی کی بارش ہوگی۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ صبر کریں، ایک صبر اپنے پہ اور ایک صبر ان پہ کریں جو کہہ رہے ہیں پہلے تو دیکھ پھر ہمیں۔ یہ بات موسیٰ کی قوم نے کی تھی، یا تو اور تیرا خدا کلے جائے۔ یہی بات محمد عربی کو کافروں نے کہی تھی، وہ کوئی سیڑھی لگا کے ہی آ جا، چڑھ جا اوپر اور پھر فرشتے لے آ، یا کوئی بازار میں کوئی فرشتہ وہ کچھ تو دکھا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ جو تعلیمات ہیں جب تم یہ یقین کامل کے ساتھ سفر کرو گے تو جب چاہے خدا آپ کو آخرت بھی دکھا دے گا اور بہت کچھ دکھا دے گا۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضور میرا ایک سوال ہے کہ جو محبت آج ہم اپنے پیاروں سے کرتے ہیں، کیا یہ محبت مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتی ہے یا بدل جاتی ہے؟ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جسے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تو نہیں لیکن روحانی دنیا میں وہ ویسا ہی دکھائی دے گا جیسا وہ حقیقت میں ہے۔ کیا اپنے پیاروں کی برائیاں اور عیب جان کر
میرے دل میں ان کے لیے نفرت تو پیدا نہیں ہو جائے گی؟ حالات بدل جائیں گے، خیالات بدل جائیں گے، الفتیں بدل جائیں گی، پیار بدل جائیں گے، پیار بھی بدل جائیں گے، اور بہت کچھ بدل جائے گا، لیکن اگر نہیں بدلے گی تو ایک خدا کی ذات نہیں بدلے گی۔ تو جس نے یہاں پر جس سے پیار کیا ہوگا وہ خود بھی پھنسے گا، اور اس کے چاچے مامے رشتہ دار جہاں جہاں اس نے پیار کیا وہ کہیں ہوں گے، یہ کہیں ہوگا۔ وہ ہوگا اس لیے کہ خدا نے کائناتوں کو بنایا تھا اپنے پیار کے لیے۔ تو جس نے پہلے خدا کی محبت کو نہیں پایا اور دوسری محبتوں کے گنجلوں میں پھنس گیا، وہ بھٹکتا ہی رہے گا۔ اسے ہندوؤں میں کہا گیا اگوان، وہ بھٹکتا پھرے گا، کیونکہ جو پہلا پیار تھا، جو ہمیشہ کا پیار تھا خدا سے، وہاں سے زندگی اور محبت جو ہے دوسروں کے لیے شروع ہوتی ہے۔ تو بھئی تمہارے رشتہ دار، تمہارے والدین، تمہارے بچے، چاچے مامے تمہارے کیسے ہو گئے؟ اس نے کرائے پہ دیے تھے تمہیں کہ تم خدا کی محبت کو جانو، تم ان کی محبت میں پھنس گئے کہ یہ اولاد تم سے ہوئی، لیکن تعلق تو اس کا پہلے خدا سے تھا۔ وہ ارواح کی دنیا میں خربوں جنم وہ گزار چکی ہے وہاں، تو تیری کیسے ہو گئی بھائی؟ تو جس نے خدا کی قدر و قیمت کو جانا وہ ان سب محبتوں کی پہچان کر سکے گا، اور جو اپنے آپس میں ایک دوسرے سے آئی لو یو، یو لو می، میں تجھ سے محبت، تو مجھ سے محبت، اور پھر روئیں ہوں گی کالی، تو وہ اپنی اپنی دنیا کے اندر پھنس کے مصیبتوں میں پڑی ہوں گی، فکروں میں، تو وہ کہاں جائیں گی؟ یہ تو خدا کا پیار ہے جو نور پیدا کرتا ہے، اور یہ نور ہے جو خربوں جہانوں سے آپ کو گزار دیتا ہے۔ تو خدا کا پیار ہوگا تو چلو اتنا تو ہے، جہاں پہ تمہارے چاچے مامے پھنسے ہوں گے، اولاد یا پیاری جو بھی ہے، تم ان کو جا کے مل سکو گے، دلاسا دے سکو گے، اور بتاؤ گے کہ دیکھو جیسے میں آزاد ہو گیا خدا کی محبت اور نور پا کے، تم ان کی وہاں بھی رہنمائی کرتے رہو گے، ورنہ یہ حال ہوگا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور یہ پرانا جو آدم ہے اور یہ اس کی جو نسلیں ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ آدم بھی ڈوبا، ننگا ہو گیا، انہی کا قرآن کہتا ہے، اور اس نے اپنی اولاد جو تھی اس کو بھی ننگا کر دیا۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، جناب میرے اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو حکمرانوں کے فیصلوں پر جنگ میں قتل و غارت کرتے ہیں یا عدلیہ کے فیصلے کے مطابق جلاد کے طور پر مجرموں کو تخت دار پر چڑھاتے ہیں، یا جیسے سعودی عرب یا دیگر مسلم ممالک میں مجرموں کے سر تلوار سے کاٹ دیے جاتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو بھی اس عمل پر پکڑ ہوگی؟ کیونکہ وہ لوگ تو ریاست کے لیے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، مجرم کی موت یا پھانسی کا فیصلہ تو نہیں کر رہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہٹلر کا دور گزرا ہے، ہٹلر کے فیصلوں سے، ہٹلر کے بعد اور بھی بڑے ہٹلر تھے جو اکٹھے ہوئے، تو وہ ایک ہٹلر نہیں تھا، یہ ایک پوری لابی تھی، جماعت تھی، جنہوں نے کروڑوں کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہودیوں کو، اور اس میں اپنے بھی مرے کروڑوں۔ اب سوال یہ ہے
کہ ایک ایسی حالات پیدا کر دیے تھے اس نے کہ جس کے اندر سب رگڑے گئے، گندم میں گھن بھی رگڑی گئی. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا اور اندر سے بالکل بھی تیار نہیں تھے، لیکن ان پہ ڈر اور خوف اتنا طاری ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ نہ کیا تو ہماری فیملی ہماری جائیں گی. تو اس ڈر اور خوف کے عالم کے اندر وہ فیصلے کر گئے اپنی جان بچانے کے لیے. لیکن اب حال یہ ہے، اب یہ جو دور گزر رہا ہے اس کے اندر وہ جو جلاد ہیں وہ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اور بھی مواقع ہیں، اور یہ جو حکمرانوں کے کہنے پہ یہ جو لوگ قتل و غارت کر رہے ہیں ان کے پاس اب اور مواقع بھی ہیں، چاہے تو نہ کرے. اب خدا کی زمین پہ ایک جمہوریت کا دور ہے، جا سکتے ہیں، کہیں اور کر سکتے ہیں کچھ اور، لیکن یہ اگر ان کے ساتھ مل کر دل و جان سے راضی ہو کر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی پھنسیں گی، گندم میں گن بھی پھنسے گی. اب آخرت میں یہ ہے کہ وہ مجرموں کو علیحدہ کریں گے، بڑے اور سب مجرموں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پھر انفرادی طور پہ فیصلہ کیا جائے گا فرشتوں کی طرف سے کہ کیا تھا اور کون تھے اور کس کے دل کا حال کیا تھا. تو اس کے بعد روحانی قانون، جو روحانی مشینیں ہیں، وہ تو کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتی. مثال کے طور پہ اب ایک مشین ہے ہمارے دور میں، وہ جیسے ہی بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے ہم دبائیں اسے، وہ صحیح فیصلہ بتا دیتی ہے کہ اس کا بلڈ جو ہے کتنا ہے، 130 ہے، 150، 160 یا اس سے اوپر ہے. اس لیے یہاں تو وہاں جو ہے باریک بینی کے ساتھ خدا کے نور میں فیصلے ہو گئے، تو وہاں تو پھر وہی بچے گے جس کا دل بتائے گا کہ وہ حالات میں مارا گیا، ورنہ پھر یہ سب رگڑے میں آ جائیں گے. تو اب ایک جلاد جو ہے پھانسی کا فیصلہ وہ لوگوں کو مارتا ہے، یا وہ شخص جو سر تن سے جدا کرتا ہے. ہمارے دور میں اب تو حالات بدل گئے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ شاید دباؤ میں اگر کوئی اس کی اپنی جان جائے، لیکن اب تو کچھ اور کام بھی کر سکتا ہے، بڑی جمہوریت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ. ضروری نہیں کہ مجرموں کو پھانسی دے. اور میں نے جو یہ ایسے لوگ ہیں، میں نے انہیں دیکھا کہ یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں، یہ ظالم ہی ایسے کام کر سکتے ہیں بار بار، ورنہ اب تو اور بہت سے مواقع ہیں. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، میری ایک سوچ اور آپ سے سوال ہے کہ کیا درخت، پودے، حشرات الارض اور دیگر جاندار خدا کے متعلق یہ احساس رکھتے ہیں کہ ان کا ایک خالق بھی ہے؟ اگر ان میں یہ شعور نہیں ہے تو کیا آخرت کی زندگی میں انہیں یہ شعور حاصل ہوگا؟ آپ کی روحانی تعلیمات اس بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ پرانے نبیوں کی تعلیمات تو یہ کہتی ہے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا تسبیح کر رہا ہے، لیکن اب یہ دور ایسا آ گیا ہے کہ دماغی شخص کو یہ چیز مطمئن نہیں کرتی. لیکن یہاں وجہ سے بتانا پڑتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہے. اس میں اصول آ جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں قاعدے اور قانون. تو یہ جو درخت ہیں، آسمان ہے، سورج ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، اس کے اندر ایک قاعدہ ہے
کہ یہ اس اصولوں کے تحت چلتے ہیں. مثال کے طور پہ چاند کا قاعدہ یہ بنایا گیا ہے کہ وہ زمین کے گرد گھومے، اور زمین کا قاعدہ یہ ہے اصول، دی پرنسپل آف کریشن، کہ وہ سورج کے گرد گھومے. تو یہ قاعدے میں ہے لیکن روح نہیں ہے ان کے اندر. اب تھوڑا سا تفصیل میں اور جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جتنی نباتات ہیں، نیچرز ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ قاعدہ رکھا گیا ہے کہ یہ کیسے بڑھتی ہیں. جسم کے اندر بھی قاعدہ ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر کیسے روح اس کے اندر شامل حال ہو جاتی ہے، پھر بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ تو اصول ہے کائنات کا اندر. تو اس کے اندر تو وہ شعور نہیں ہے. اب وہ جو شعور ہے وہ روح کے اندر ہے. مثال کے طور پہ جب روح آ جاتی ہے جسم کے اندر تو جسم تو رفتار دیتا ہے، اس لیے خدا نے ایک ظاہری کائنات بنائی ہے. تو اس رفتار جو وہ دیتا ہے، روح کروڑوں کھربوں سال اسے چاہیے اس روحانی ترقی میں، لیکن جسم کے ساتھ اگر روح مل جائے تو بڑی تیزی سے 70-80 سال میں یہ سفر مکمل ہوتا ہے. تو دماغ کا بھی، اس کی خالص فکر اللہ، قوم کا کہ شعور، ضمیر، دل اور روح کا. اب جب موت آتی ہے، جسم جو تھا اس میں تو ایک اصول تھے، وہ جو خاک تھی وہ خاک میں مل جاتا ہے، روح خدا کی طرف چلی جاتی ہے. اب روح خدا کی طرف چلی گئی، جسم کا تو کوئی شعور نہیں رہا، کیونکہ جب روح نکلی ترقی کر کے تو وہ اپنے ساتھ اپنی سوچ، اپنا شعور، اپنی ضمیر کی زندگی، اپنے پیار کی زندگی، اپنی روح کی ہارمونی مطابقت ساتھ لے گئی. تو اب جسم کا تو کوئی شعور نہیں رہا. اسی طرح قاعدہ رکھا گیا ہے، اس قانون، اس کائنات کے اندر. اب ایک اور واقعہ بیان کر دیتا ہوں. جیسے میں جہاں پہ وہ جنگل جہاں پہ خدا ملا، تو اکثر ایسا ہوا کہ وہ درخت نور میں ڈل گیا، آسمانی نور میں. کیا اس نور میں زندگی آ گئی درخت کے اندر؟ نہیں. وہ خدا کا جو جلوہ ہوا ہے وہ صرف درخت ہی نور میں تبدیل ہو گیا، پورا جنگل نور میں تبدیل ہو گیا، لیکن خدا کے جانے کے بعد وہ پھر جنگل ہی رہا. تو اب یہ ہے کہ جب ہم آخرت کی زندگی میں پہنچیں گے، میں کھڑا ہوا تھا درخت کے پاس، تو میں خدا سے دعا کر رہا تھا، تو درخت میں سے صدا آئی. تو بھائی کیا سوال یہ ہے کہ کیا درخت بول رہا ہے میرے ساتھ؟ نہیں. اس وقت وہ جو اعلیٰ مخلوق تھی، وہاں پہ ایسی اعلیٰ مخلوق ہیں، جو درخت ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں میل لمبے ہیں. تو وہ ایسی کائنات ہے اس جہان میں جو لگتی ہے جنگلوں درختوں جیسی. تو وہ جو ہستی تھی وہ آئی ہوئی تھی اپنا اس وقت. تو جو درخت سے آواز آئی تو وہ درخت نے بات نہیں کی، وہ روح تھی، وہ ہستی جس نے درختوں جیسی لگتی ہے وہ. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں مادی چیزیں علیحدہ کرنی پڑیں گی اور روحانی چیزیں علیحدہ کرنی پڑیں گی. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے اس کائنات کا وجود ایک حادثے کی وجہ سے پیش آیا، ایک حادثے کی وجہ سے پیش آیا، اور ایک انتہائی لمبے عرصے اور ارتقاء کے باعث زندگی اور ہمارا جسم بھی وجود اور عمل میں آیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے سیلز بھی موجود
وجود میں آئے جن کی خاص مقدار ہمارے اندر جذبات پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص سیل اور ان کی خاص مقدار دیگر جانداروں میں بھی موجود ہے، اور ایسے سارے سیل جو ہمارے جسم میں ان گنت پروگراموں کو ڈرائیو کرتے ہیں، ان کا ڈیزائن اور ٹرانسفارمیشن ہمارے ڈی این اے کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام جسم اور زندگی سے جڑے ہر پہلو کو جس خوبصورتی اور باریکی سے ترتیب دیا گیا ہے، یہ حادثہ محض حادثہ نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ سارا عمل براہ راست ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ خدا یا کسی کے ہاتھ نے کیا ہو، کیونکہ ہر عمل کے پیچھے ایک طریقہ کار دکھائی دیتا ہے، نہ کہ کوئی ذات۔ سائنس کب اور کیسے جانے گی کہ تمام تخلیقات کا خالق خدا کی ذات ہے؟ میں آپ کو پہلا سوال کا جواب دے دوں۔ میری تو ڈبیٹیں ہو چکی ہیں پروفیسروں کے ساتھ جو سائنٹسٹ نہیں ہے، ارتقا کی زندگی بھی جانتے ہیں، ایوولوشن تھیوری بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلائنڈ لا بائی ایکسیڈنٹل از کریشن کیم ان ہز اون ایگزسٹنس، کہ حساسی طور پر یہ جو چیزیں ہیں یہ ہاتھ سے ہوئے کائنات کے اندر، اور یہ ہاتھ سے جو ہے ارتقا کے باعث یہ زندگی وجود میں آئی، یا ہمارا جسم تو بات کی بات ہے۔ میرا اس پروفیسر سے سوال یہ تھا، اچھا یہ بتائیں کہ جب حادثے کے اندر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اور بہت سے حادثے بھی لے کے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ دو کاریں ٹکرائیں آپس میں، اور آپ مجھ سے کہیں کہ جی یہ آئی فون تخلیق ہو گیا یا نئی گاڑی نکل آئی بیچ میں سے، تو گاڑیاں ٹکرائیں، تو لوگ آپ کو احمق بے وقوف کہیں گے۔ میں نے اس سے سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر حادثے کے اندر کائنات وجود میں آئی ہے تو پھر کائنات بہت سے حادثے بھی لے کے آتی ہے۔ اگر بہت سے حادثے بھی لے کے آئے تو کائنات کا وجود ناممکن ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آرڈر ہیں، ترتیب ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ کیسا حادثہ ہے کہ سائنس اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ 100 چیزیں بھی ترتیب میں لانا کروڑوں کھربوں سالوں میں مشکل ہے، اور یہ کہ کھربوں آرڈر ترتیب ہوں کائنات کے اندر، تو یہ کیسا حادثہ ہوا؟ میں نے اسے سوال کیا کہ اس کا جواب دے، کہتا ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں خبر۔ میں نے کہا اگر تجھے خبر نہیں ہے تو پھر دو چیزیں ہیں، سائنس تجربے سے بتاتی ہے بیس آن ایکسپیریمنٹ کہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی، لیکن اب تو نے کہا آئی ڈونٹ نو کہ یہ ترتیب کیوں ہے، تو ہمیں جانا پڑے گا کہیں اور پہ۔ Why God created this creation؟ یہ کیوں، کیسے تخلیق ہوئی، یہ سائنس کیوں تخلیق ہوئی، یہاں ہمیں روحانیت کی طرف آنا پڑے گا۔ روحانیت ہمیں جواب دے گی، جس میں میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے، روحانیت اور سائنس۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کے اندر بہت سے چیزوں کو میں نے روحانیت میں پیش کیا ہے جو سائنس کو اب بھی خبر نہیں ہے۔ وہ مستقبل کے راز الہی میں نے ابھی بیان کیے ہیں، اور سائنس حیران ہو جائے گی کہ یہ شخص جس کا علی بے کا بھی اس کا علم نہیں ہے سائنس کا، یہ کون ہے جو مستقبل کی سائنس کے متعلق بتا رہا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ جسم کی طرف۔ جسم جو ہے یہ ایک نطفے سے، ایک سیل سے لائف شروع ہوتی ہے، سائنس بتا رہی ہے۔ پھر یہ سیل جو ہے اس کو پانی ہی رکاوٹ بن جاتا ہے، اور پھر
اس کو پانی سے مادے کو نکال کر یہ ٹھیکریوں کی صورت میں بن جاتا ہے، پھر نباتات کی صورت میں، نیچر کی صورت میں۔ اس پہ کئی ایوولوشن پروسیس آتے ہیں اور بہت عمل سے گزر کے یہ جسم کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ تو بھائی کوئی تیرا چاچا بیٹھا ہوا تھا جو عیسائی ترتیبوں کو سائنٹسٹ وہاں بیٹھ کے کر رہا تھا، وہاں تو کروڑوں سالوں کا سوال ہے۔ تو اتنے چیزیں ترتیب سے آتی ہوئی حادثات کیسے ہو گئے بھائی؟ یعنی کوئی بھی نہ ہو اور ایک کے بعد دو آئے، دو کے بعد تین آئے، تین کے بعد چار آئے، پانچ آئے، چھ آئے۔ آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں چوٹی پر، 100 آپ سکے لے لیں اور یہ کہ ایک سکہ پہ کہ اس کے بعد دوسرا سکہ آرڈر میں آ جائے ترتیب میں، پھر 3 سکے، پھر 4، یہ سب 100 تک آرڈر میں آئے، اس کے لیے اربوں خربوں سال بھی ناکافی ہے۔ تو جس کے اندر خربوں ترتیبیں ہیں وہ حادثتی کیسے ہو گئی؟ تو اس کے لیے آپ کو پھر روحانیت کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کا تخت پانی پر تھا۔ میں نے کہا کہ بھئی عیسائیت سے میں اب بھی پوچھتا ہوں، تمہاری بائبل کہتی ہے تو وہ تخت کیا تھا اور وہ پانی کیا تھا؟ تو خدا کشتی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا یا اپنے تخت پر اور نیچے پانی تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ 2 ایلیمنٹ ہیں، 2 انرجی ہیں جو خدا کے پاس تھی۔ خدا کے پاس تو ہزاروں لاکھوں انرجی ہیں مختلف قسم کی، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں انرجی گیسز۔ تو ہائیڈروجن 2 ایلیمنٹ ہریالے، آکسیجن 1، اس کو کمبائن کریں تو پانی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، پانی بنتا ہے۔ تو بائبل اب جو سائنس کو میں نے بتایا ہے کہ یہ 2 چیزیں جو تھی نا، زندگی جو ہے وہ پانی سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کو شروع کرنے سے پہلے ڈسٹ جو ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں ڈسٹ کو، اس کو یعنی کہ مٹی کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ وہ میری کتاب پڑھیں، خدا تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا اور پھر آپ مجھ سے سوال کرتے جائیں۔ سائنس کب جانے گی؟ اب تو سائنس اس بات پہ کامل یقین کر بیٹھی ہے کہ اگر کوئی مقدمہ نہ ہو تو نتیجہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب تو سائنس پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے، اور جو بڑے بڑے سائنٹسٹ آئی ہیں انہوں نے سجدہ کر دیا ہے۔ ہاں وہ اللہ نہیں کہتے، وہ کہتے وہ ایک ایسی ہستی ہے، وہ نام نہیں دیتے ایشور۔ اور آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے گاڈ از دی فرسٹ کاز آف دی یونیورس، خدا کے ساتھ پہلا مقدمہ ہے، وہاں سے ساری کائنات، یہ جو سب کچھ تخلیق ہے، زندگی ہے، یہ شروع ہوتی ہے۔ تو آج کی سائنس تو یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے، وہ تو پرانی لوگ تھے سائنٹسٹ جو ڈھیٹ قسم کے، جو خدا کی ذات سے ضد تھی ان کو۔ آج کی سائنس جو ہے وہ پازیٹیو بتا رہی ہے کہ ایک ہستی ہے جو کائناتوں سے ہٹ کر ہے، جس نے تخلیق بھی کیا اور ان سب کو چلا بھی رہی ہے۔ اب اسے جو نام دینا چاہیں دے، لیکن وہ اپنی کائناتوں میں حلول نہیں کرتی۔ اگر حلول کرتی تو پھر کہنا پڑے گا کہ کائناتیں جو ہیں ان کے اندر خدا کا وجود ہے۔ اس کا انکار بھی سائنس کر چکی ہے۔ خدا کی سلامتی ہو در صاحب۔ اچھا میں نا ایک مشاہدہ چھوٹا سا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو میں نماز پڑھ کے 2 بجے نا سو گیا تو تقریباً کافی دیر بعد نا مجھے ایک چھوٹا سا ہوا ہے مشاہدہ، خواب تھا۔ تو میں نے خدا کی تصویر دیکھی ہے چھوٹی، وہ ایسے لگا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی تھا کوئی، تو میں نے یہ آواز دینی شروع کر دی کہ اے باپ سامنے آ، اے باپ سامنے آ۔ اچھا تو تھوڑی دیر کے لیے میرے سامنے تصویر سی آئی ہے خدا کی،
لیکن کھڑے ہوئے تھے، تو تصویر ہی تھی، تو چند سیکنڈ کے لیے جب میں نے 2-3 دفعہ آواز دی تو پھر غائب ہو گئی. بس یہ اتنا ہی تھا مشاہدہ میرا. خدا کے سلامتی عطر صاحب. اچھا عطر صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بریف کیجیے گا کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، جب ہمیں یہ جسم نہیں دیا گیا تھا، تو اس وقت ہماری ترجیحات کیا تھیں اور ہم نے خدا سے کیوں منہ موڑا اس وقت؟ کیونکہ جب یہ جسم دیا گیا تو اس وقت ہماری خواہشات اس طرح کی ہوگی، کھانے پینے کی زیادہ، یا چوری ڈکیتی، یا کسی کی نفسیاتی خواہش، کسی کوئی عورت کو مرد کی، اس طرح کی خواہشات. تو کیا روح میں بھی یہی خواہشات تھیں یا کوئی اور تھی جب عالم ارواح میں تھے ہم، جب ہمیں یہ جسم نہیں دیا گیا تھا؟ تو اس وقت ہم نے خدا سے کیوں منہ موڑا تھا، اور اس وقت ہماری سوچیں کیا تھی کہ وہ کون سی چیز تھی جو ہمارے اندر چلی گئی؟ کیونکہ جسم تو نہیں تھا ہمارے ساتھ، تو وہ کیا چیز تھی جو ہمیں خدا سے دور کر رہی تھی؟ ہماری خواہشات اس وقت کیا تھیں؟ اس پر تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، مہربانی. خدا کی عنایت ہو آپ پر. آپ کا میں نے یہ تجربہ سنا اور اس کو میں اس تفصیل میں بیان کرتا ہوں. یہ پہلا قدم ہے آپ کا محبت کی دنیا میں، الفت کے پیار میں. تو یہاں تو خیر بچوں میں بھی وہ حال طاری ہوا ہوا ہے. بچوں نے کہا کہ جو ہماری اب دوسری نسل شروع ہو جائے گی، جو لوگ زیدینی ہے یورپ میں، وہ بچے کہتے کہ پہلے تو وہ تصویر آئی تو میں نے تو وہ تصویر تو دیکھی تھی کہ خدا ہے، تو ہم نے زور سے کہا کہ اے خدا نزدیک آ. پہلے وہ بادلوں میں آئی، تو پھر رفتہ رفتہ پھر آئی بادلوں میں، تو اس دفعہ وہ تصویر بڑی ہونے لگی اور اس تصویر میں سے پھر خدا کی ذات خود نکل کے سامنے آ گئی. اور کیونکہ بچے کے اندر یہ غلط تعلیمات نہیں بھری گئی ہیں مذہبوں کی، تو پھر ان کی خدا سے ہم کلامی بھی ہوئی. تو یہ تصویر جو ہے یہ تو پہلی وجہ بنی ہے کہ تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی، ایک خواب سا دیکھا ہے تعبیر نہیں بنتی. یہ تو ابتدائی پیار ہے. اس سے آگے آگے اور چیزیں بھی کھلیں گی آپ پر. تو یہ تصویر جو ہے اس کو اس رخ پہ بھی بیان یوں کیا جا سکتا ہے کہ تصویر بنا کے تیری جیون دا بہانہ لبے ہے. تو اس تصویر کے بعد اب جو کھلتی جائیں گی تو ہوتا کہ پھر وہ بادل، پھر وہ نور، اور خدا کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. یہ ترقی کی راہیں ہیں، خدا پہ عنایات کرے. تو معاملہ شروع ہو گیا ہے. تو آپ جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں اور محبت میں اتنا ہی کام ہے تاکہ یہ پودا بڑھ کے درخت بن جائے اور آپ کا جو پھل ہے روح کا وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے. اب میں دوسری دیکھتا ہوں کیا کہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ارواحوں کو اندھیروں میں پیدا کیا گیا تھا، جیسے آپ ہے نا اور آپ کا سایہ اندھیروں میں پیدا کیا گیا. اور یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی فرشتے اور مخلوقات اور سب کو اندھیروں میں پیدا کیا گیا. جب وہ خاکہ تیار ہو گیا اندھیروں میں، روح کا، کائناتوں کا، فرشتوں کا، پھر خدا نے اپنا نور کا پرتو پھینکا ہے ان پہ، تو یہ جیتی جان ہوا. یہ فرشتے، یہ مخلوقات، یہ انسان، تو یہ روح کی زندگی شروع ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں روح کو ترقی کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. مثال کے طور پہ یہاں آپ 80 سال میں وہ ترقی کر سکتے ہیں جسم کے ساتھ، جو وہاں کروڑوں کروڑوں سال ناکافی ہے. تو جسم تو خیر بعد میں آیا، ظاہری کائنات بھی بعد میں آئی.
تو آپ کی روح تو بہت پرانی ہے ظاہری کائنات سے. اب ہوا کیا؟ روح کی دنیا کے اندر انگنت جہان پھر جب پرتو پھینکا، پھر یہ ابتدائیت شروع ہوئی تمام مخلوقات کی ارواح کی، تو ان کو بھی ترقی چاہیے تھی نا، ان کو بھی ترقی روحانیت چاہیے تھی. تو وہ ایک دم تو روحانی نہیں ہو گئے تھے. تو وہاں بھی پھر روحانی ترقی کرنے کے لیے بہت سے مصیبتیں آئیں، جن کے اندر جوک در جوک روحیں اپنے اپنی دنیاؤں میں رہتی تھیں جو انہیں پسند تھے. تو وہاں بھی یہی پھر بیماریاں شروع ہوئیں کہ میں تجھ سے محبت، تم مجھ سے محبت کرتی ہے. ایسے روحانی جب یہ دنیایں جو شروع ہوئی، تو وہاں ابلیس جو تھا یہ ایک مسیح تھا اپنے وقت میں، صبح کا ستارہ، اور بہت سے جو جاتے تھے ان کی دنیا میں، انسانی مخلوق کی دنیا میں، فرشتوں کی، جنوں کی، اور بہت سی مخلوق کی دنیا میں. تو یہ جا کر تعلیمات دیتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے ان ارواح کی. تو جو ارواح وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی، شناسا ہوئی، وہ زمین پہ بھی شناسا ہوئی تو ایک دم پیار کر بیٹھتے ہیں. اور جو وہاں غیر تھی، دوری تھی، وہ یہاں بھی ملے تو دوری رہتی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہوا ہے، پھر خدا نے یہ کائنات تخلیق کی تاکہ جسم دے کر روح کی ترقی کو تیز رفتاری سے کیا جائے. وہ تو ہو گیا جسم، لیکن اب روح جو آئی تو ترقی تو تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن آپ غلط گھوڑے پہ بیٹھ گئے یا غلط ٹرین پہ جا بیٹھے جو مخالف سمت میں جا رہی ہے. اب میں ایک جواب دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے اپنی روح، جب یہ روح کی دنیا میں تھی، میں نے خربوں اس کو مختلف دنیاؤں میں دیکھا ہے جہاں یہ رہی بڑی ترقی کی اور جہاں زوال آئے تھے، وہ سب کچھ دیکھا میں نے. اب خدا نے پردے ہٹا دیے نا مجھے. اب جسم کی زندگی کے اندر میں جب خدا کی محبت میں کامل ہو گیا تو اب پردے اٹھائے گئے ہیں. تو وہ ساری میں نے جن دنیاؤں میں رہا تھا وہ سب کچھ دیکھا میں نے. کہاں کہاں مجھ پہ زوال تھا، کہاں کہاں میں روح ابھی ترقی نہیں کی تھی، کہاں کہاں میں کیا تھا، وہ سب اب دکھایا جا رہا ہے مجھے. تو اگر آپ کی روح بھی ترقی کر گئی تو پھر آپ کو مشاہدہ الہی سے دکھایا جائے گا کہ زمینی جسم لینے سے پہلے تو روح کی دنیا میں کیا تھا. وہاں بھی ترقی کے لیے چاہیے، وہاں وقت ٹھہر گیا ہے، یہاں زیادہ رفتاری کے ساتھ جسم کے ساتھ روح ترقی کر سکتی ہے. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، آج کی سوال و جواب کی نشست میں آپ کی تشریف آوری اور تمام تر روحانی رہنمائی کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کے اور ہماری ایڈمن ٹیم، ہمارا پیغمبر خدا سورج خان صاحب کے. ہم آپ کو اگلے ہفتے اس نشست میں، سوال و جواب کی نشست میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملیں گے. بہت شکریہ. خدا کی سلامتی. ہمارے نبی اطہر صاحب اور سورج صاحب اور دیگر انبیاء جو پورے یورپ میں پھیلے ہوئے ہیں، سب کو خدا کا سلام. اور سب یہ اہل دل جو آئے ہیں اور اب پہلا سوال ہی خدا کا کرتے ہیں، یہ وہ سید روحیں ہیں کہ جو اندھیروں سے نکل کر اب روشنی میں آ رہی ہیں، اور ابھی 100 سال نہیں گزرنے پائیں گے کہ یہ زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی اور انسان خدا کی قدر و قیمت کو جانے گا، اور یہ زمین خدا کی محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی. میں نے بنیاد رکھ دی ہے، راز الہیوں کی بارش کر دی ہے، وہ سب آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اور
آپ کے دل کی مہار مڑ کے خدا کی طرف چلی جائے گی کہ وہی پہلی محبت کا حقدار ہے، آخری محبت کا بھی وہی حقدار ہے. اب جس جنت میں ہوں گے پھر وہاں سے نکل کے کہیں اور جائیں گے. ہمیشہ کی محبت اور آخری محبت خدا کی ہوگی. تو خدا حافظ. ہنسے کھولنے یادانے عامل سجنا فریادانے ہنسے کھولنے تیریاں یادانے عامل سجنا فریادانے میرے دل دا سونا تک ویڑا دردانے ٹھکانا لبیا تو نہ بچھڑ کے ملو چن سجنا سارا زمانہ لبیا تصویر بنا کے میں تیری جیون دا بہانا لبیا میرے ہجر دی کوئی مثال نہیں ایک تو جو میرے نال نہیں تیری خاطر گلیاں رو گیا دنیا نو دیوانہ لبیا تو نہ بچھڑ کے ملو چن سجنا سارا زمانہ لبیا تصویر